الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورۃ الانفطار مکیہ سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ انفطرت میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ طا اور را دونوں پر پڑھے جائیں گے کیونکہ طا حرف مستعلیہ ہے اور را پر زبر ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، کواکب انتثرت میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فجرت میں جیم حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبور میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، را پر پیش ہے، را کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، نفس ما قدمت میں سین پر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قدمت میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، دال حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایہل میں یا پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ انسان میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے سین ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بربک الکریم میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اور کریم میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد میم وف کی صورت میں جب ساکن ہوگا تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، خلقک میں خا اور قاف حرف مستعلیہ ہیں، پر پڑھے جائیں گے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، فی اج میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ صورت ما شاء میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ شاء میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ کلا بل تکذبون بالدین، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، وَإِنَّ میں نون مشدد ہے
یہاں پر غنہ کریں گے۔ علیکم میں یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین کا قاعدہ، اور میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حافظین میں وا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارض سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ کراما کاتبین، کراما کاتبین میں میم پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یعلمون ما تفعلون، ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار میں نون مشدد ہے، یہاں پر غنہ کریں گے۔ ابرار میں با حرف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، اور را پر زبر ہے، را کو پر پڑا جائے گا۔ نعیم میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم میم کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، ان الفجار میں جیم حرف قلقلہ مشدد ہے، تو یہاں پر خوب جماؤ کریں گے۔ جحیم میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ اور وقف کی صورت میں میم ساکن ہوگا، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ یصلونها یوم الدین، یصلونها میں صاد حرف مستعلیہ ہے، پر پڑا جائے گا، واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، یہاں پر واو لین کا قاعدہ ہوگا۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وَمَا هُمْ عَنْهَا میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عنہا میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ بغائبین میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ غائبین میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، وَمَا أَدْرَاكَ میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ ادراک میں دال ساکن ہے، جو کہ حرف قلقلہ ہے، جب حرف قلقلہ ساکن ہو تو وہاں پر قلقلہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم میں میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ما ادراک میں الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ ادراک میں دال حرف قلقلہ ساکن ہے، تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ ما یوم الدین میں واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، واو لین کا قاعدہ۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، تملکو میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام ہے،
تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نفس لنفس میں سین پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لنفس شیئا میں سین کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے شین ہے تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، والامر میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یومئذ للہ میں اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک پر عمل کرنے، اسے پڑھنے، سمجھنے، دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔